یہ غیر محرموں سے باتیں کرتے ہوئے موت یاد نہیں ہے، اور یہ غیر محرموں سے رابطے کرتے ہوئے موت یاد نہیں ہے۔ اور ہینڈ فری لگا کے شیطانیت سنتے سنتے سو جانے والوں، کائنات کے حبیب نے فرمایا جس کا جو آخری عمل ہوگا اسی پہ رب اس کو کھڑا کرے گا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے. تو انسان کا مقصد حیات بنیادی طور پہ اللہ کی عبادت، اور اللہ ہی کی عبادت کرنا اس کا اصل مقصد. باقی دنیا گزارنا، روزی روٹی کے لیے کوشش کرنا، یہ زندہ رہنے کے سورس ہیں، مقصد حیات نہیں. مقصد حیات اللہ کی عبادت. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی اور اسے خشکی اور تری میں، زمینوں اور سمندروں میں سوار کیا، اور ہم نے اس کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور اس کو ہم نے فضیلت دی. بہت ساری مخلوقات میں بڑی فضیلت دی. انسان کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے، اور اس میں جو رمضان المبارک جو اختتام پذیر ہونے والا
اللہ کی ڈیمانڈ بھی یہی تھی، لعلکم تتقون، تمہیں میں ایک بہترین انسان بنانا چاہتا ہوں، متقی انسان بنانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، انسان کردار کی وجہ سے عزتوں کی بلندیوں تک پہنچتا ہے، اور کردار کی وجہ سے ہی ضلالت کے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر کردار ایک مسلمان کا اچھا ہے تو اللہ فرماتا ہے راضیۃ مرضیہ، کہ وہ میری رضا میں راضی اور میں اس کی رضا میں راضی۔ اور جس کا کردار گندا ہے، بھیڑا ہے، بیکار ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کردار ہی سب کچھ ہے، کردار ہی اللہ کو پسند ہے۔ ڈیمانڈز اللہ کی بھی یہی ہے کہ اپنے کردار کو اچھا کرو۔ تمہارا کردار اچھا ہے تو تم اللہ کے ہاں بھی اچھے ہو۔ اگر تمہارا کردار گندا ہے تو دنیا اور آخرت کے اندر تمہاری کوئی عزت نہیں ہو۔ کردار سازی کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے کہ بس میرا ابا جو تھا وہ اہل حدیث تھا، دیوبندی بریلوی تھا، میں بھی اس کے پیچھے اسی لائن پہ چلوں گا، یہ تربیت نہیں، یہ کردار سازی نہیں ہے۔ کردار سازی کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا، اور اس میں 4 چیزیں بڑی اہم ہیں، 4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے اس کو اپنا لیا تو انشاءاللہ ہمارا کردار ایسا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا اور آخرت میں عزت بھی دے گا، اللہ ہمیں جنت بھی دے گا، اللہ ہمیں جہنم سے بھی بچائے گا، اور انشاءاللہ ہر رسوائی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے گا۔ تو اس لیے ان باتوں کو پلے باندھ لیجیے گا، 4 باتیں اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کا کردار نکھار دے گا۔ آپ کی سیرت اور کردار کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ اس میں سب سے پہلی چیز ذات باری تعالیٰ پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہے۔ جب تک آپ کا اللہ سے تعلق نہیں ہوگا آپ کردار میں اچھے ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر خود فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو یاد رکھیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ مومنوں کا دوست ہے، مددگار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ان کی ہر سانس پہ پہرا دینے والا ہے، اس کی ہر مشکل کو محسوس کرنے والا ہے، اس کی دعاؤں پکار التجا کو سننے والا ہے، اس کا ساتھی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ جہالت کے اندھیروں سے، وہ کوتاہیوں کے اندھیرے سے، وہ گناہوں کے اندھیرے سے، وہ انسان کی ضلالت کے اندھیروں سے نکال کے الی النور، اللہ اس کے کردار کو اچھا کرتا ہے، اللہ اس کی سیرت کو اچھا کرتا ہے، اللہ اس کے معیار کو بلند کرتا ہے۔ اللہ پر ایمان ضروری ہے، اور یہ یقین ہو کہ اللہ میرا کردار اچھا کرے گا، اللہ میری کردار سازی کرنے پہ قادر ہے۔ کیا ابو بکر کی کردار سازی اللہ نے نہیں کی؟ کیا عمر بن خطاب کی کردار سازی اللہ نے نہیں کی؟ کیا عثمان کی کردار سازی اللہ نے نہیں کی؟ کیا علی المرتضیٰ کی کردار سازی اللہ نے نہیں کی؟ اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا اللہ پہ کامل یقین تھا اور اللہ سے دوستی تھی، اور جو اللہ سے دوستیاں لگا لیتا ہے، یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کردار، اس کو سیرت کے عظیم مقام اور عزت اور عظمت پر فائز کر دے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کے دل اللہ کی انگلیوں پہ، ساری دنیا کے دل اللہ کی انگلیوں پہ، اللہ جس کا چاہے دل موڑ دے، جس کا چاہے اسلام کی طرف کر دے، جس کو چاہے
ذلیل کر دے، جس کو چاہے عزت دے دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ واضح کر دی اللہ سے دوستی لگا لو، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، ملکوں کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، پوری سلطنت، پوری ریاست، پوری روح زمین اللہ کی ہے۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ شہنشاہ، اللہ ساری کائنات کا مالک، خالق، رازق ہے۔ تو دوستی اللہ سے لگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری سیرت، تیرا مقام، تیری شان، تیرا اخلاق بلند کر دے، سب کچھ اس کے ہاتھ۔ تو جب اللہ سے دوستی میں کمزور ہوتا ہے نا، اس کی کردار سازی کمزور ہو جاتا ہے، وہ چاہے اہل حدیث ہی ہو۔ میں بار بار اس چیز کو دہراتا ہوں، یارو اہل حدیث ہونا آپ کو نہیں بچائے گا، آپ کے کردار کو بہتر نہیں کرے گا، آپ کو بہترین کرے گی اللہ کی دوستی، اللہ پر کامل یقین۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ ایران کے اوپر حملہ آور ہوئے، رستم بہت بہادر، بڑا دلیر، اپنے لوگ کو جمانے کے لیے اسے اپنے محل کے اندر مہنگے مہنگے قالین بچھا دی اور کہا میرے محل کو شان و شوکت سے بھر دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سالار، ان کے کمانڈر آئیں تو مرعوب ہو جائیں، وہ پریشان ہو جائے۔ محل سجا دیا گیا، سب کچھ بنا دیا گیا۔ سیدنا ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ آئے، شان بے نیازی دیکھو، اور جس کی اللہ پہ نظر ہو، اللہ سے دوستی ہو، یاد رکھو اسے دنیا مغلوب نہیں کر سکتی، اسے دنیا جھکا نہیں سکتی۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری کی لگام پکڑے ہوئے آئے، اور جہاں اس نے قالین بچھا رکھے تھے اس کے اوپر اپنے گھوڑے کو باندھ دیا، اور اپنے پھٹے ہوئے کپڑے اور پرانے جوتے اور تلوار میان سے نکال کر اس کے قالین کو ریزہ ریزہ کرتے ہوئے آگے بڑھے، اور اسے بتا دیا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا دنیا کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ دنیا کی چمک دمک سے مرعوب نہیں ہونے والے ہوتے۔ اور سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے کہ ہم پورے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں دے دیں۔ کہا تم لوگ بکریوں کے چرواہے ہیں، کہا اللہ کی قسم ہم بکریوں کے چرواہے تھے، ہم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والے تھے، ہم جوا کھیلنے والے تھے، ہم شراب پینے والے تھے، ہم زنا کرنے والے تھے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے جب سے ہم نے اللہ کی غلامی کو اختیار کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو اختیار کیا ہے، اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے۔ دیکھ آج تیرے سامنے تلوار لے کے ربیع کھڑا ہے، اور یہ عزت اللہ کی دوستی کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے محبت، اللہ سے یاری، اللہ سے دوستی آپ کے دلوں سے خوف ڈر نکال دے گی، آپ کے اندر جرأت پیدا کرے گی، آپ کے اندر آپ کے اخلاق اور کردار سازی کے لیے بہترین سوچ پیدا ہوگی۔ یاد رکھو اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور، ساری کی ساری ہدایت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے جس کا اہل ایمان کا ہے، جو اللہ پہ ایمان رکھے اللہ اس سے دوستیاں لگا دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی کو تانا، کوئی کسی قسم کا تبرہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی خصوصیات پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے کردار کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ سے دوستی کرنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، کہا اللہ کی قسم ہم ذلیل لوگ تھے، ہم کمینے لوگ تھے، بیکار لوگ تھے،
اسلام نے ہمیں عزت دی، اللہ نے دین اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت دی، ہمارا کردار بلند کیا اور اتنا بلند کیا کہ اہل کفر ہم سے ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، اور روئے زمین کے اوپر کفار ہمارا نام سن کے کانپنے لگ جاتے ہیں۔ کہا اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ اسلام کی وجہ سے دیا ہے، اور جس دن ہم نے اسلام چھوڑ دیا، یہ عمر بن خطاب کا فرمان ہے، کہا جس دن ہم نے اسلام، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت چھوڑ دی، اس دن ہم دوبارہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ وہ سارے کے سارے مسلمان دبل کے بیٹھے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کمزور پڑ گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اللہ نے رسوا کر دیا، تمہارا سارا مال لے گیا امریکہ، تمہارے سروں پہ اپنے فوجی بٹھا دیے امریکہ نے، تمہارے سروں پہ اپنے خریدار حکمران بٹھا دیے امریکہ نے۔ کون صدائے لا الہ الا اللہ لگائے گا؟ کون لگائے گا؟ گلا تو گھونڈ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، اب کہاں سے آئے گی صدائے لا الہ الا اللہ؟ ہمارے گلے تو گھونڈ دیے سیکولر نے، ہمارے گلے تو گھونڈ دیے جناب دنیا کی مال جاہ و جلال نے، ہمارے تو گلے گھونڈ دیے ہمارے جناب خواہشات نے، اب کہاں سے آئے گی لا الہ الا اللہ کی صدا؟ اللہ اکبر۔ سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم اسلام چھوڑ دو گے اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا، اگر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، ہمارا کردار بلند کیا ہے، تو اسلام کی وجہ سے، جس نے اسلام کو تھام لیا اللہ اس کو روح دے دے۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز جس سے آپ کے کردار میں تبدیلی آئے گی، اپنے کردار کو اچھا کر سکتے ہیں، وہ ہے یاد الہی۔ یاد الہی بڑی اہم بات، توجہ سے سنیے گا، آپ نے غور کیا ہوگا، یہ نماز پڑھنے والا نماز بھی پڑھتا ہے اور رشوت بھی لیتا ہے، نماز پڑھنے والا نماز بھی پڑھتا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے، شرابیں بھی پی لیتا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، سارے حرام رستوں پہ چلتا ہے۔ کیوں؟ یاد رکھو توجہ سے، یاد الہی جس کو ذکر کہتے ہیں، یہ دو طرح کا ہے، ایک ہے ذکر قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ، دل کے اندر رب کو یاد کرنا، اور ایک ہے لفظوں کے ساتھ زبان سے کہنا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کو منظور کیا ہے؟ تیرے دل کے اندر یاد الہی ہو، اللہ اکبر، تیرے دل کے اندر یاد الہی ہونی چاہیے۔ سنو، اللہ فرماتا ہے واقعی میں صلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یاد رکھو جب دل کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہوگی تو پھر ہر کام تو سکنات رہ جائے گی، قیام ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، دل میں یاد الہی نہیں تو پھر یہ حرکات رہ جائے گی، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، اور جب صرف حرکات رہ جائے پھر نمازی زنا بھی کرتا ہے، نمازی بےایمانیاں بھی کرتا ہے، نمازی لوگوں کا حق بھی کھاتا ہے، نمازی جوا بھی کھیلتا ہے، اور نمازی لوگوں کے مال ہڑپ کرتا ہے، بہنوں کے حصے بھی کھاتا ہے۔ جب یاد الہی دل میں ہو اور جب یہ زبان سے کہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اور دل میں اللہ کی یاد چل رہی ہے اور اس کی تسبیح جاری ہے، اللہ کی یاد چل رہی ہے، پھر وہ فائدہ دے، پھر آپ کے کردار میں تبدیلی آئے گی۔ یار ابھی تو اللہ سے وعدے کر گیا ہے اور ابھی مسجد سے نکل کے تو نے کیا کیا ہے؟ پھر اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی ہے۔ تو یاد رکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں تم سے گناہ چھڑوائے، تمہارے کردار کو اچھا کرے، کتنے روزے دار ہیں رمضان میں حرام نہیں کھاتے، جیسے رمضان ختم ہوگا حرام۔ وجہ کیا ہے کہ رمضان روزے وہ ہمارے دل میں نہیں اترے، بلکہ ہم نے کیا بھوکے رہنے کی پریکٹس کی، صبح سے شام تک روزہ کوئی نماز
دکانیں چلائی، کاروبار. اور میری تو چاندی لگی ہوئی ہے بھائی، میرے دکان ہے، مال اور ہم لوگ آ رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، بس دولت کما کے. رمضان کی برکتیں بڑی ہیں. اچھا ہمیں برکتیں کہاں نظر آتی ہیں؟ یہ بڑی ہوگی، ہمیں یہ برکت نظر آتا ہے. اللہ کی بڑی برکت ہے، رمضان میں ہم نے بڑے پیسے کمائے، یہ ہماری برکتیں ہیں. کبھی آپ نے کہا ہے رمضان کے بعد اللہ کی قسم اتنی برکت ہے، میرا ایمان آسمانوں کو پہنچ گیا ہے. کبھی ہم نے کہا ایمان رمضان کی اتنی برکت ہے، میرا دل منور ہو گیا. رمضان کی اتنی برکت ہے، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا. رمضان کی اتنی برکت ہے کہ انشاءاللہ رب کی نافرمانی نہیں کروں گا. رمضان کی اتنی برکت ہے، رمضان میں سگریٹ، پان، نسوار، چھالیا، حقہ پینا کچھ نہیں کیا. اللہ انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد بھی نہیں کروں گا. یہ برکت کیوں نہیں لیتے؟ ہاں جیب بھری ہو، آپ کے پاس میں اچھے خاصے پیسے ہوں، اگر بڑی برکت ہے، بڑی برکت. اس برکت کو کس سے لینا ہے؟ یاد الہی تمہارے دلوں میں جب اتر گئی تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. تو یاد رکھیں اگر یاد الہی دل میں ہوگی تو پھر انشاءاللہ نمازیں آپ کے کردار کو بدلے گی، روزہ آپ کے کردار کو بدلے گا، حج آپ کے کردار کو بدلے گا. کتنے ہی عمرہ اور حج کرنے والے اور سگریٹ بیچ کے حج کرتے ہیں. کہتا جی میں حاجی صاحب تیرا صرف کوڈ نیم چینج ہوا ہے کہ تیرے نام کے ساتھ حاجی لا کے، تیری کردار سازی نہیں ہوئی، تیری اصلاح نہیں ہوئی. عمرہ سگریٹ بیچ کے عمرہ، نسوار بیچ کے عمرہ، جوئے کے پیسے سے عمرہ، رشوت کے پیسے سے عمرہ، اور دکاندار دکان میں بیٹھ کے ہر 2 نمبر چیز بیچ کے مسلمانوں کو نقصان دے کے ہر رمضان میں جناب میرا تو ہر رمضان بیت اللہ شریف میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ تیرے کردار میں تبدیلی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تو نے دل سے رب کو یاد ہی نہیں کیا، رب کو مانیں گے. اگر تو نے رب پہ ایمان لایا ہوتا، رب کی یاد تیرے دل میں ہوتی، جب تیرے ہاتھ میں حرام آنے لگا تھا تو کہتا نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا. اور بڑے خوش ہیں یار، میں تو حیران ہوں اس وقت، بڑے سیٹسفائی ہیں کہ ہم حرام کے پیسے سے عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ہم حرام کے پیسے سے سب کچھ کر رہے ہیں، اور انہیں تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی قسم تو 1 لاکھ بھی عمرے کر، 1 لاکھ بھی عمرے کر، اور وہ حلال کھانے والا جو صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اشراق کے ٹائم اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے مقبول حج و عمرے کا ثواب دیتے ہیں. اس نے کچھ نہیں لگایا، لاکھوں روپے نہیں لگائے، صرف بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا. حلال کھاتا ہے، نہیں ہے پیسے نہیں عمرہ کیا، نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے حج نہیں کیے، اللہ نہیں پوچھے گا. لیکن حاجی صاحب عمرہ کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا جو تو میرے پاس حج و عمرہ کرنے آیا تھا، ایک تو نے حرام کی کمائی سے کیا، کیوں؟ اللہ اکبر. یاد الہی اگر دل میں اتر جائے تو یقین جانیے ہمارے کردار بہترین ہو جائیں گے جب ہم رب کو دل سے یاد کریں گے. ورنہ بات وہی ہے، عمرے کا تمہیں صرف وہ احرام پہن لینا، وہ طواف کر لینا، وہ صفا مروا کے چکر لگوا کے ٹنڈ کروا کے بس حرکات کی ہیں آپ نے، لیکن یاد الہی سے خالی عادت پوری کی ہے، عبادت پوری نہیں کی. اللہ کے بندو، اور تیسری چیز موت کو یاد کرنے والا. یقین جانیے جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ شخص کبھی بد کردار نہیں ہو سکتا، بد کردار نہیں ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کے کردار کو بہترین کر دے گا. جس کو موت کی یاد ہو، کتنے ہی کاٹن پہننے والے تھے، کتنے ہی کرنڈیاں پہننے والے تھے، کتنے ہی بوسکیاں پہننے والے تھے، کتنے ہی اپنے چہروں پہ مکھی بیٹھنے نہیں
کینچیوں سے کاٹ کے اتارا جائے گا, تجھے ایک کھڈے پہ لٹایا جائے گا, تیری ملکیت کچھ نہ بچے. تیری ملکیت 3 چادریں, تیری ملکیت 3 چادریں, تیری کوٹھی بنگلے گئے, تیری دولت گئی, تیرا سب کچھ گیا, تیری ملکیت 3 چادریں, اور اگر خاتون ہے تو 5 چادریں بس. اللہ اکبر. اچھا یہ ملکیت بھی پکی نہیں ہے. اور مسجد کا پھٹا لاؤ, مسجد کی چارپائی لاؤ, اور تجھے تو گھر کی چارپائی نصیب نہ ہوئی, پھر بھی اپنا کردار اچھا نہیں کرتا. کس سوچ پہ ہے, کس سوچ پہ ہے؟ اللہ نے مسجد کا پھٹا, مسجد کی چارپائی اور 3 چادریں, وہ بھی پتہ نہیں میسر آئیں گی کہ نہیں آئیں گی, وہ بھی پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی. اللہ اکبر. ملاؤ, اٹھاؤ, اور 3 چادروں میں لپیٹ کے اس کو جناب مسجد کی چارپائی پہ لٹاؤ, اٹھاؤ, جنازہ پڑھاؤ, قبر میں دفن کرو, مٹی ڈالو, مٹی ڈالو. جیسے ہی تو قبر میں اترے گا, اب تجھے پتا چلے گا تیرا کردار, تیرے کیا کام آیا, تیرا کردار. اگر تو اسلام, قرآن, رب رحمان, محمد ذیشان, اگر اس کی تابعداری بھی ہو تو اللہ کی قسم روشن ہو جائے گی تیری قبر. تیرا یہ لباس 3 چادریں کسی حیثیت کا نہیں ہے. اللہ کہے گا جاؤ میرے بندے کے لیے جنت الفردوس سے لباس بھی لے کے آؤ اور بستر بھی لے کے آؤ. تیرا کردار اگر بلند ہو, موت فیصلہ کرے گی تیرا میرا کردار کیسے. اگر تم مرتے ہوئے فرشتوں نے کہہ دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, تو تیرا کردار اسی وقت اللہ نے بتا دیا تو کیسے ہے. اور اگر فرشتوں کو حکم دیا گیا یضربون وجوہہم وادبارہم, مارو اس کے منہ کے اوپر اور پیٹھ کے اوپر اور نکالو اس کی گندی روح, لے تیرا کردار تیری موت کے ساتھ تیرے سامنے آ جائے, تیرے سامنے آ جائے. اور اگر برا کردار ہوا تو اللہ فرما دے گا لاؤ جہنم کے لباس اور بستر اس کو پہنا دو اور اس کو اب سو کے دکھاؤ. اچھا یہ کوئی 2 سال کا مسئلہ ہوتا تو چلو ہم برداشت کر لیں, چلو تھوڑا سا یار 2 سال گزر ہے, نہیں ہے ہی نہیں, 2 ہے ہی نہیں. قیامت کے روز تک قبر میں بھائی بھگتن ہے, یہ بھگتن ہے. اپنا کردار اتنا بلند کر کہ منکر و نکیر تیرے سامنے ہے. کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ جیسے منکر نکیر سامنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں من ربک, تیرا رب کون. اور اس کا یہ کردار بڑا اچھا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کیونکہ اس سے وہ وقت دکھایا جا رہا ہوتا ہے جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ میری عصر کی نماز جا رہی ہے, اور تم نے سٹوریاں سنی, تم نے سنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی مر گیا. اس نے کہا تیرا رب کون؟ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہو. تجھے محمد رسول اللہ کا فرمان سنا تھا. کہا منکر نکیر پوچھیں گے من ربک, تیرا رب کون؟ یہ مومن جس کا کردار بڑا چنگا تھا یہ کہے گا یار ٹھہر جاؤ میری نماز کا وقت جا رہا ہے. وہ پھر کہیں گے تیرا رب کون؟ کہ میری نماز جا رہی ہے, تم سوال جواب کر رہے ہو. میری نماز, میری نماز, او بے نمازیو, تم قبر میں کیا جواب دو گے؟ اور نمازیوں مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک. تو اس سے کہیں گے او اللہ کے بندے اب تو فوت ہو چکا ہے, اب تو قبر میں آ چکے. آپ اندازہ کرو اتنا فریش ہوگا مومن, اتنا پرسکون
پرسکون ہوگا وہ جس کا کردار اعلیٰ. کتنا پرسکون ہوگا. حالانکہ قبر کی وحشت اور منکر نکیر کی اپنی وحشت اس قدر ہوگی کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن یہ نماز پڑھنے والا اللہ والا اچھے کردار والا کہیں گے آپ سوال و جواب دیں گے قبر میں آگے پھر اس کو پتا چلے گا اچھا میں قبر کے اندر ہوں. اس کا مطلب ہے وہاں وہ ماحول نہیں ہوگا اس کے لیے. وہ قبر کے اندر سانپ اور بچھو نظر نہیں آئیں گے. وہ قبر کے اندر بھیڑی کوٹھڑی نہیں ہوگی. وہ اس کے لیے تنگی والا گھر نہیں ہوگا. اس سے کہیں گے اچھا آپ بتانا رب یہ تو سوال کوئی مشکل ہی نہیں. اللہ ربی ساری زندگی جس کی بات, ساری زندگی جس کی توحید کے نغمے گائے, ساری زندگی جس لا الہ الا اللہ کی دعوت دی, ساری زندگی جس رب کو سجدے کیے, ساری زندگی جس کو مشکل کشا مانا, حاجت روا مانا, بگڑیاں بنانے والا مانا, ڈوبتوں کو تیرانے والا مانا, ساری کائنات کا حاکم مانا. اللہ ربی. اچھا تیرا دین کیا تھا؟ دین یا اسلام. میرا دین اسلام تھا. ساری زندگی میں نے اپنی کردار ساتھی اسلام کو دیکھ کے میرا کردار میرے اسلام جیسا تھا. جیسا مجھے اسلام نے سکھایا میں نے اپنا کردار ویسا بنایا. اچھا تیرا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھتے ہو تیرا نبی کو, اور جنہوں نے ساری زندگی ختم نبوت پہ پہرا دیا, اللہ اکبر, جس نے ساری زندگی محمد الرسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے کی دعوت دی, اور جب بھی مجھے پتا چلتا تھا سنت کے مطابق یہ عمل ہے میں سارے عمل چھوڑ کے محمد رسول اللہ کی سنت پکڑ لیتا. تو مجھ سے پوچھتے تیرا نبی کو, سن میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی اور رسول. موت کو یاد کرو, موت تمہارے کردار کو ٹھیک کر دے گی. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم, جب یہ روح تمہاری حلق میں آ کے اٹک جائے گی, انتم حینئذ تنظرون, تم اس وقت اپنی آنکھوں سے یہ سارا دیکھ رہے ہوگے. فرشتے کیسے تمہاری روح کو کھینچ رہے ہیں, تم دیکھ رہے ہوگے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, اور میں تیرے اتنا قریب ہوں گا لیکن تو دیکھ نہیں سکے گا. اس وقت میں تیرے اتنا قریب ہوں, جو تیرے ساتھ کھڑا ہوا تیرا عزیز رشتہ دار ہے نا, اس سے بھی زیادہ میں تیرے قریب ہوں گا. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا, اگر تو یہ سمجھتا ہے تیرے اوپر کسی کا آرڈر نہیں چلتا, کسی کا حکم نہیں چلتا, لے ہم تیری روح نکال رہے ہیں, اس روح کو واپس اپنے جسم میں ڈال کے دے. ان کنتم صادقین, اگر تو سچے ہے. اللہ اکبر. انسان جتنی بھی ترقی کر لے یارو, جتنی ٹیکنالوجی آ جائے, امریکہ چاہے چاند پہ پہنچ جائے, سورج پہ پہنچ جائے, دنیا ساری جتنی مرضی ترقی کر لے, اللہ نے چیلنج کیا کہ میں تمہاری روح نکال رہا ہوں. ترجعونہا, اس کو ذرا لٹا کے دیکھ, دوبارہ جسم میں ڈال کے دیکھ. نہیں یہ نہیں ہونے والا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے ڈراتے تھے. اللہ کی قسم, اپنا کردار ٹھیک کر رہے ہیں, موت کو اپنے سر پہ سوار کر لو. کائنات کے حبیب فرماتے ہیں, او میرے صحابہ مجھے موت بڑی یاد ہے, تم سب سے زیادہ میں موت کو یاد رکھتا ہوں. فرمایا جب میری آنکھ بند ہوتی ہے نا, جھپکتی ہے, تو مجھے گمان ہوتا ہے کہ آنکھ کھلنے سے پہلے میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا. جب میں نوالا منہ کے اندر ڈالتا ہوں مجھے لگتا ہے یہی نوالا میرے حلق میں اٹکے گا اور میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا. اور جب یہ نوالا میرے پیٹ میں جاتا ہے مجھے لگتا ہے یہی نوالا میرے پیٹ میں جا کے میری موت کا سبب نہ بن جائے. اس قدر اللہ کے نبی موت کو یاد رکھتے تھے. کیا یہ فلمیں دیکھنے والے کو موت یاد نہیں ہے؟ کیا یہ گانے سننے والے کو موت یاد نہیں ہے؟
سے باتیں کرتے ہوئے موت یاد نہیں ہے، اور یہ غیر محرموں سے رابطے کرتے ہوئے موت یاد نہیں ہے، اور ہینڈ فری لگا کے شیطانیت سنتے سنتے سو جانے والوں، کائنات کے حبیب نے فرمایا جس کا جو آخری عمل ہوگا اسی پہ رب اس کو کھڑا کرے گا۔ اگر تیرا ابتدا شیطانیت پہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی پہ ہو گیا، تو قیامت کے دن اسی حال میں کھڑا ہو کے رب کے سامنے کتنی شرمندگی ہوگی، کتنی شرمندگی ہوگی۔ آؤ موت کو یاد رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام نبی علیہ السلام رات کے پچھلے پیر کھڑے ہوتے اور فرماتے، او صحابہ اٹھ جاؤ، او میرے ساتھیوں اٹھ جاؤ، موت کا ایک نفع آ چکا، دوسرا آنے والا ہے، ان قریب موت آنے والی ہے، اپنی ساتھیوں کو ساتھ لائے گی۔ موت اکیلی موت نہیں آئے گی، یہ نہ سمجھنا یہ آئے گی جھٹ سے بس ہم فری ہو، نہیں نہیں۔ وہ کہا تھا نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، کہا جب موت آتی ہے روح نکلنے کا ٹائم آتا ہے، اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک باریک پتلا ململ کا کپڑا کانٹوں کے اوپر ڈالا جائے اور ایک سرے سے پکڑ کے اسے کھینچا جائے، جس طرح وہ ٹکڑے 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 ہو کے نکلتا ہے، اسی طرح جب روح نکالی جاتی ہے کتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ میں تو نہیں برداشت کر سکتا، ہم تو نہ برداشت کر سکتے، لیکن یہ ذائقہ تو چکھنا پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو رب کہہ رہا ہے تمہیں چکھنا پڑے گا، یہ کون سا ذائقہ ہے؟ اسے میٹھا کرنا ہے یا کڑوا؟ اسے نرم کرنا ہے یا سخت؟ تمہارے اختیار میں۔ آؤ رمضان المبارک کا آخری جمعہ تمہیں یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں، یارو کردار اچھا کر لو، اللہ موت بہترین کر دے گا۔ کردار اچھا کرو گے انشاءاللہ، اپنی اپنی کمیوں کو دور کرو گے انشاءاللہ۔ خود دیکھو جب آئینے کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں میری آنکھ، میرا ماتھا کچھ لگا ہوا تو نہیں ہے، میرے بال، میری داڑھی، میری مونچھیں، ہر چیز چیک کرتے۔ کبھی اپنا کردار بھی چیک کرو، کبھی میں اور آپ اپنا کردار چیک کریں۔ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے اپنے ہمارے اوپر پردہ پوشی کی ہوئی، لیکن مجھ سے میں تو چھپا ہوا نہیں ہوں۔ کبھی اپنے کردار کو بھی شیشے کے سامنے لاؤ کہ میرے اندر کیا کیا پھیڑ ہے، کتنی نافرمانی ہے، میں اپنے کردار کو کیسے ٹھیک کروں۔ مرنے سے پہلے مر گیا تو ختم ہو گیا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اللہ جو تجھ سے سنا تھا قرآن کے ذریعے، اللہ دیکھ بھی لیا تیرے عذابوں کو، اللہ ایک بار واپس بھیج دے، لیکن اجازت نہ ہوگی۔ چوتھی اور آخری چیز یاد رکھو اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ ہے فکر آخرت۔ آخرت کی فکر کرو، جسے آخرت کی فکر ہوگی نا، اس کی آنکھ وہی اٹھے گی جب رب چاہے گا، اس کے کان وہی سنیں گے جو رب چاہے گا، اس کا کردار بہترین ہو جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے ہمارے کہ میں نے کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہو۔ اللہ فرماتا ہے ایانا یوم القیامہ، سنو اللہ کا قرآن۔ یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اور جب آنکھیں تمہاری پتھرا جائے گی، پتھر جیسی ہو جائے گی اس کو دیکھ کے، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور جب ہم چاند کا نور چھین لیں گے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ہم چاند اور سورج کو اکٹھا کر دیں گے، يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، أَيْنَ الْمَفَرُّ، أَيْنَ الْمَفَرُّ، جس دن انسان کہے گا میں کدھر بھاگوں، کدھر دوڑ جاؤں، کہاں چھپ جاؤں؟ اللہ فرماتا ہے کلا لا وزر، اب تو بھاگ نہیں سکے گا، ہاں الی ربک یومئذ المستقر، اب تیرا ٹھکانہ تیرے رب کے سامنے تیری پیشی ہوگی۔ رب کے سامنے پیشی۔ اچھا آگے اللہ فرماتا ہے یونبأ الانسان،
युनब्बउल इंसान, हम फिर बताएंगे इंसान को, सारी खबरें देंगे इसे, जैसा गंदा किरदार तेरा दुनिया में था, युनब्बउल इंसान, हम बताएंगे इंसान को तेरा किरदार कैसा था। यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र, जो कुछ तू आगे मेरे पास भेज के आया है और जो कुछ तू पीछे छोड़ के आया ना, युनब्बउल इंसान, हम बताएंगे तुझे, तेरा सारा किरदार तेरे सामने चलाएंगे। इक़रा किताबक, पढ़ अपना किरदार, कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौम अलैका हसीबा, आज तेरे हिसाब के लिए ये तेरा नामा अमाल काफी है, आज तेरा सारा किरदार सामने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुरिदून, और तुम्हारे हिसाब किताब का वक्त करीब आ गया और तुम ग़फ़लत में डूबे हो। तुम आप भी नमाज़ें नहीं पढ़ते, सोए रहते हो, तुम आप भी तिलावत नहीं करते, कुरान की जगह मोबाइल देखते रहते हो। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे हिसाब का वक्त करीब आ गया, करीब, लेकिन इधर आंखें बंद और उधर तेरा हिसाब जारी। किरदार अच्छा कर ले अल्लाह की कसम, क़यामत। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम, ओ पूरी कायनात के लोगों अपने रब से डर जाओ, इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। 8.7 पे ज़लज़ला आता है, पूरा मुज़फ़्फ़राबाद, पूरा पहाड़ी सिलसिला रेज़ा रेज़ा होता। और जिस ज़लज़ले की अल्लाह बात फरमा रहा है कि उस दिन तू देखेगा हमल वाली हमल गिरा देगी, वतरन्नास सुकारा, तू देखेगा जैसे लोग नशे की हालत में होंगे, फरमाया वमा हुम बिसुकारा, वो नशे में नहीं होंगे, वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब इतना सख्त होगा, हर शख्स बेसुरा हो जाएगा, उसकी अकल भी माफ हो जाएगी, वो कहेगा मैं जाऊं तो जाऊं कहां पे, मेरा कोई ठिकाना नहीं, ना किसी दरख्त का साया, ना किसी बिल्डिंग का साया, ना कोई खंडर, ना कोई सकून, हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है। इधर समाउन फतर, जब हम आसमान को फाड़ देंगे, वइदल कवाकिब इंतसरत, जिस दिन हम इन सितारों को छाड़ देंगे, वइदल बिहार फुज्जिरत, जिस दिन हम इन समुद्रों को फाड़ के आग लगा देंगे, वइदल कुबूर बुसिरत, जिस दिन ये कब्रें फट जाएंगी, आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, हर शख्स अपना किरदार जान लेगा, क्या कुछ पीछे छोड़ के आया है, क्या कुछ अपने रब के पास पेश करके आया है, सारा किरदार सामने। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि, और जिस दिन फरार हो जाएगा तेरा भाई, व उम्मिही व अबीही, तेरी माँ, तुझसे बड़ा लाड करने वाली माँ, वो भी छोड़ जाएगी, व अबीही, जो तेरे पीछे दीवार बांध के खड़ा होता है तेरा बाप, वो भी छोड़ जाएगा, व साहिबतिही, तुझसे मोहब्बत करने वाली बीवी, वो भी तुझे छोड़ जाएगी, व बनी, और तेरे बेटे भी, तेरे भाई भी, सारे सब छोड़ जाएंगे, कोई नहीं होगा। लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह फरमाएगा बताओ आज किसकी बादशाह है, फिर अल्लाह खुद ही जवाब दे, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आओ अच्छे किरदार वालों, आज तुम्हारे लिए मैं रऊफ और रहीम हूँ, लेकिन जो बद किरदार आएंगे आज उनके लिए मैं जब्बार, बड़ा सा। ववुज़िअल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा फ़ीहि व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। फरमाया मुजरिमों की किताब जब खुलेगी, आओ गुनाहों की दलदल में डूबने वालों, ओ नौजवानों आओ, अल्लाह फरमा रहे जिस दिन हम ये किताब खोल देंगे, मुजरिम देखेंगे एक पूरा का पूरा बायोडाटा सामने, कहेंगे हाय हमारी बदबख्ती अल्लाह, तूने छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी गुनाह नहीं छोड़ा, सारे लिख दिए। अल्लाह फरमाएगा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, जो तू करके आया जैसा तेरा किरदार था, देख आज तेरे सामने है, तेरा रब जालिम नहीं है।
اللہ ہم سب کا کردار بہترین بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارا کردار ایسا بنا دے، ایسی کردار سازی کرے کہ مرتے ہوئے بھی فرشتے سلام علیکم طبتم سلام کریں فرشتے، اللہ کی طرف سے نبی آئے، اور میدان معاشر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی سے بچا لے، اللہ ہم سب کی کردار سازی فرما دے۔ یہ کچھ چیزیں سامنے رکھی ہیں، اپنے دلوں میں سنبھالو، انشاءاللہ اسی کردار کی بنیاد پہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔